اب اگلی بات کیا آ رہی ہے اس میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو شہر کے معنی کیا ہے؟ مہینہ. رمضان، رمضان کا مہینہ، سال کے 12 مہینے جس میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے خاص طور پر. یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ الذی انزل، جس نے اتارا، نازل کیا، فیہ القرآن، اس مہینے میں، ھدی للناس. اب دیکھیں وہاں اللہ کیا بولے تھے؟ روزے فرض کر رہی. کیوں فرض کر رہی؟ بتا دیا، لعلکم تتقون. اب یہاں قرآن نازل کر رہی ہم، قرآن بھیج رہے ہم تمہارے لیے. اس مہینے میں آغاز ہوا قرآن کے نزول کا. ہاں، اب اللہ یہاں پہ فرق کر کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نازل کر رہے ہم؟ دو باتیں آ گئی. قرآن نازل کر رہے ہیں اس مہینے میں، کیوں نازل کر رہے ہیں؟ ھدی للناس. یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کے لیے ہم نازل کر رہے ہیں. ہدایت اس کے معنی کیا ہے؟ رہنمائی، صحیح راستے پہ چلنا، گائیڈ لائن، زندگی میں راستہ بتانا. کیا ہے یہ؟ ھدی للناس. ہم نے اللہ سے کیا دعا کی تھی ہر رکعت میں؟ اہدنس. دعا کرے نہیں کرے؟ تو اللہ اس دعا کو قبول کر کے اب جاؤ. تم نے ہدایت مانگی تھی، تم نے بار بار ہدایت مانگی، اللہ مجھے ہدایت دے. اللہ بول رہا میں ہدایت دے رہا ہوں، میں ہدایت کی کتاب دے رہا ہوں تم کو. یہ ہدایت ہے اس قرآن میں. تم نے ہدایت مانگا اور میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں اب. اور اس قرآن میں ہدایت ہے، ھدی للناس. اچھا، صرف ہدایت نہیں بولا اللہ یہاں پہ، اور ایک مزید الفاظ زیادہ ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ بینات. بین کے معنی کیا آتے ہیں؟ کھل کے ہر چیز، کھول کھول کے بتانا. آپ جاتے ہیں نا کہیں بھی، کوئی ڈسپلے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کہیں ایڈورٹائز ہوتا ہے، ہر چیز کو کھول کھول کے بتاتا ہے. دیکھو ڈسپلے میں بتاتے ہیں، کھول کھول کے بتاتا انہیں یہ ہے، یہ فلاں فلاں. اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم جو قرآن دیے وہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ایک ایسی کتاب ہے کھلی کھلی اس کی آیات ہیں، بینات ہیں. بینات، بین کر دینا، کھول دینا، ہر ایک کی سمجھ میں آ جانا ہے قرآن. وہ ہدایت کی کتاب ہے تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اور مکے میں نازل ہوا تھا، صرف عربوں کے لیے تھا. ایسا نہیں، قیامت تک کے لیے ہوئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے. کیسی ہدایت ہے؟ بینات، کھلی کھلی. قرآن کے متعلق کیا بات؟ آیاتم بینات. اس کی ایک آیت کیا ہے؟ بین ہے، کھلی ہوئی. اسی سے بیان ہے، اسی سے بیان ہے. بیان کے معنی کیا مطلب؟ اب یہ قرآن ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے گھر میں بھی آپ بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھتے آپ، پھر یہاں کہیں کو آئے آپ؟ یا کوئی بھی مولوی کے پاس کہیں کو جا رہے ہیں آپ؟ بھائی انہیں کھول کے بیان کرتا. اسی کے معنی بیان یہاں سے نکلا. ہم اتنا نہیں گئے، لے آ کے گئے تو وہاں سے کھل کھل کے بتاتے ہوئے چلو بولتے. تو یہ ہے قرآن کی صفت. کیا ہے؟ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. اور قرآن کی باتوں کو چھپانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. قرآن بول دیا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ بولے بیان کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن پڑھ کے انہیں بیان کرنے کے بعد الٹا چھپا رہا انہیں. تو قرآن کا سب سے بڑا اور پہلا مجرم انہیں ہے، بعد میں دوسرے لوگ ہیں. ہاں، یہ قرآن میں آئی بات، سورہ آل عمران میں ہے، سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات آئی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. بے شک جو لوگ کتاب نازل کیے ہم قرآن کو، جو کھول کے بیان کرنے والی ہے اور اس کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب بھی ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے. فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. ارے جو کتاب کو اللہ کھول کے بیان کرنے والی بتایا ہے اس کو چھپا رہے تم. کتنے بڑے مجرم ہیں یہ لوگ. قرآن سے دور رکھنے والا، قرآن سے دور رکھنے والا روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا مجرم ہے وہ. کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر کتاب نازل کی گئی اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اس قرآن کا پیغام پہنچا اور اس قرآن کی طرف بلاؤ لوگوں کو. کیا کہا قرآن نے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ.
تم میں سے کچھ لوگ تو لازماً اس کام کے لیے ہونا چاہیے، ان کا کام ہی چاہیے ہو صرف تو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر یہ ہے قرآن، قرآن خیر، سب سے بڑا خیر۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ استعمال کریں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب اس سے بہترین بات اگر کسی کتاب کی ہو سکتی ہے تو کتاب اللہ کی بات، قرآن کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيُّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین کوئی اگر نمونہ کوئی عمل ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ وہ دو باتیں آپ ہمیشہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ فرما رہے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور ایک قرآن کی کیا صفت ہے؟ ایک تو ہدایت ہے، دوسری فرقان۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس کو فرقان بھی کہتے ہیں۔ اس نام سے، فرقان کے نام سے پوری صورت ہے قرآن میں جو شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تمام انسانوں کو آگاہ کیا جائے، وارننگ دی جائے، بیدار کیا جائے، باخبر کیا جائے پورے عالم کو۔ ایسا نہیں کہ خالی مکے والوں کو، للعالمین نذیرا۔ جیسے قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن میں بات آئی بہت جگہ، ایک جگہ کی آیت کوٹ کر رہا ہوں میں، سورہ اعراف کی ایک آیت، وہاں پہ یہ بات آتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیا اے انسانوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا گیا۔ جس طرح یہ ہدی للناس ہے، اور اسی طرح اللہ نے آپ کو فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ، خاص بات ہے۔ قرآن اور نبوت کا تعلق بڑا گہرا ہے ایک دوسرے سے، آپ ایک لمحے کے لیے بھی نبی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، آپ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے نبی کی زندگی کے، نبی کی ذات کو جدا نہیں کر سکتے آپ۔ پوری 23 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن مجید کی سے ٹیلی ہے، اور اس قرآن مجید ہی کا مظہر ہے، اور اس قرآن مجید ہی کا نچوڑ ہے۔ آپ قرآن اگر اوراق میں ہے تو اس کی عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ قرآن اگر اوراق میں ہے، کتاب میں ہے، تو یہ پورے کا پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ یہ اسی لیے اللہ نے بولا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اس کو اپناؤ تم۔ تو یہ نبی اور قرآن دونوں چیزیں لازم اور ملزوم، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ سنت جس کو ہم کہتے ہیں، سنت متواتر یعنی مسلسل جو چلتے آ رہی ہے ہم تک، جو چیز ہم کو دین ملا ہے کہاں سے ملا؟ رسول سے ملا۔ اس کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے پورا، بعض قیامت تک چلیں گا اب یہ۔ اور قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا سب سے پہلے۔ تو قرآن کو اللہ نے فرمایا دوسری نام کیا ہے اس کا؟ فرقان۔ اب فرقان کے معنی کیا ہے اردو زبان میں؟ فرقان کے معنی فرق کر دینے والی چیز، جدا کر دینے والی چیز، الگ الگ کر دینے والی چیز، چھانٹ کے رکھ دینے والی چیز، اسے کہتے ہیں فرقان۔ جس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں فرقان کے کسوٹی۔ کیا مطلب کسوٹی؟ کسوٹی کے معنی جانچنا، پیمانہ۔ یہ سونا 24 کیرٹ کا ہے، 22 کا ہے، 20 کا، یا سونا ہے یا پتل ہے، یہ کیا کیسے معلومیں گے آپ؟ گھسی گئے گا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں فرقان۔ وہ گھسنے کے بعد معلوم ہوگا سونا 24 کیرٹ کا ہے، 22 کا ہے، 20 کا ہے یا پتل ہے، ایسے نہیں، تب معلوم ہوگا نا بھائی۔ اب میں آپ دونوں لڑ لے رہے ہیں، کہیں جاتے جاتے کوئی چیز مل گئی، اب سمجھ ارے میرے کو ملی بھائی، میرے کو دے بھر رہو بھائی، سونا سے بچ کے میرے کو جھگڑا، ارے کہیں گورے پہلے جاؤ ذرا دیکھو ذرا ہے کیا، نہیں سونا ہے، لڑ لے رہے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد میں معلوم ہو جاتا سب کہ یہ سونا نہیں ہے، پتل ہے۔ اب یہاں پہ تو بول رہا میں صحیح، تو بول رہا میں صحیح، میرا حق تیرا حق،
میں جنت میں جاؤں گا، تو جنت میں جاؤں گا، میری جماعت صحیح، میری تیری کچھ بھی نہیں، سب یہاں ہے. یہ ہے فرقان. آپ کا جھگڑا ختم، جو بھی ہو رہا ہے یہاں آ کے دیکھ لینا کتاب میں کیا ہے، قصہ ختم تمہارا. یہ ہے فرقان. فرقنا، وہ جو سمندر کو پھاڑے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ لایا گیا، فرقنا. ہم نے سمندر کو دو ٹکڑوں میں کر دیا، الگ الگ کر دیا، اور اس میں سے اہل حق کو نکال دیا، اسی میں سے اہل حق کو نکالا اور اسی میں اہل باطل کو ڈبو دیا. یہ قرآن بھی وہی ہے، اہل حق کو جنت کی بشارت دیتی اور اہل باطل کو جہنم میں ڈبا دیتی. یہ ہے قرآن. وہاں بھی یہی لگے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب کہ ہم نے پھاڑا سمندر کو، اہل حق کو بچایا اور اہل باطل کو ڈبو دیا. اور یہی کچھ معاملہ قیامت تک قرآن کا ہے. یہ ہے قرآن. پھر اس کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ روشنی. بہت جگہ آیت ہے، یہ ایک آیت کو کر رہا ہوں، سورہ ابراہیم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے وہ آیت کی. وہ کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. جو انسان اندھیروں میں بھٹک رہے نا، ان کو آپ اندھیریوں سے نکال کے قرآن کی روشنی میں لائیے. یہ کیا کرتا قرآن؟ روشنی میں لاتا. دوسرے معنی کیا ہو گئے اس کے؟ اب دوسرے معنی یہ ہو گئے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس انہیں اندھیرے میں. جو قرآن کے بغیر باتیں کر رہا ہے، قرآن کے بغیر واز کر رہا، قرآن کے بغیر لمبی لمبی تقریریں کر رہا، انہیں کہاں کر رہا تقریریں؟ اندھیرے میں تیر چلا رہا انہیں. ایسے نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں. کوئی ایک آدھ بات صحیح نکل گئی تو نکل گئی، اندھیرے میں چلا رہا انہیں. اندھیرا ہے اس کے پاس، قرآن نہیں ہے. اور جتنے ہمارے پاس ہو رہے نا یہ بازاری مولویاں، سب اندھیرے میں چلا رہے، قرآن ہے ہی نہیں. قصے کہانیاں، خواب، وہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، یہ چل رہا سارا. اور اللہ بولے جب تک قرآن کی روشنی نہیں ہے اندھیرے میں رہیں گے تم. قرآن ضروری ہے آپ کو، علم کے لیے قرآن ضروری ہے. یہ نور ہے. یہ کیا ہے؟ نور، روشنی، ہدایت کی کتاب. اور قرآن کا تعارف اس سے پہلے آئے تھے، کچھ باتیں وہ ریپیٹ ہوئیں گی. وہ آپ کو اس میں کیا بات کہی گئی تھی؟ قرآن کے بھی کچھ اوصاف آئے تھے آپ کو یہاں پہ، اسی لیے جو موضوع وہی چل رہا، اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں. اب آپ دیکھیے قرآن کا ایک لفظ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف 15واں پارہ. اس کی پہلی آیت آتی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسی کتاب اتارا جس کتاب میں ذرا سا بھی ٹیڑھے نہیں ہے. جو قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ذرا سا بھی ٹیڑھ نہیں ہے. کیوں؟ جتنے بھی ناپنے اور تولنے کے پیمانے ہوتے ہیں نا، وہ سب سیدھے ہوتے ہیں. سیدھی لکیر کھینچنا ہے تو اس کے لیے سیدھی پٹری ہوتی ہے، وہ ہے نا. یہ پیمانے ہیں پورے ناپنے اور تولنے کے. اسی لیے قرآن کا ایک نام میزان بھی ہے. کیا ہے؟ میزان. ناپا اور تولا جائے گا اس کے اندر حق اور باطل کو ہے. تو اسی لیے کیا فرمایا؟ قرآن میں ذرا برابر بھی، رمق برابر بھی کہیں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب جو لوگ ٹیڑھے ہیں نا، انہوں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن نکالتے، ان کے دماغ بھی ٹیڑھی ہے. کیا کریں گے بولو آپ؟ جس کے آنکھ میں خرابی ہے انہیں کیا سیدھا دیکھ سکیں گے آپ؟ تو اسی لیے قرآن کے متعلق کیا بات کہی گی 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں؟ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. بڑی اہم آیت ہے. وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، هذا وہ یہی کتاب، اور ایک یہی کتاب تم کو سیدھے راستے کی
ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ کتاب ہے جو تم کو سیدھے راستے پہ لے جاتی ہے، کہیں بھی نہیں بھٹک سکتے تم۔ قرآن کو چھوڑے تو بھٹک جاتے پھر تم۔ اسی لیے کیا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا لازم ہے ہر پڑھنے والے کے اوپر۔ قرآن، جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو لوگ قرآن سن رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں۔ میں آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، وہ سوال کیا ہے؟ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ، قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام رسول اللہ کے نام پہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آخر یہ بول رہا قرآن۔ تو ہم کبھی پڑھتے ہوئے قرآن پہ غور کرے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیوں بھائی، کیا بول رہا اللہ؟ افلا یتدبرون القرآن، جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آخر وہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ میں کیا پڑھا آخر؟ میں کس کی کتاب پڑھ رہا ہوں آخر؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اتنی موٹی کتاب ہے بھائی، 30 پارے، 114 سورتیں، اتنی موٹی کتاب ہے، کچھ تو بھی سمجھ کے پڑھا ہم نے آج تک؟ کتنے قرآن ختم کرے ہوں گے اپن؟ اللہ پوچھ رہے، اور یہی سوال اللہ کل کریں گے نا جانے کے بعد میں۔ اللہ بہت قرآن پڑھو، سمجھا رہے قرآن، غور کرا کبھی؟ کیا جواب ہے؟ اچھا اللہ کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ جو لوگ قرآن کو غور نہیں کرتے، پڑھ کے فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، وہ کون لوگ ہیں معلوم؟ یہ آیت آدھی تھی، اس کے بعد اس کا دوسرا جملہ ہے، اللہ خود نشاندہی کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کیا پڑھائی، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ام علی قلوب اقفالها، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے، جن کے دلوں پہ تالے پڑ گئے۔ تالے پڑنے کے معنی کیا ہیں؟ اب قرآن بہت پڑھ رہے ہیں مگر حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، تالا ہے، دل و دماغ میں نہیں جا رہا انہیں۔ اتنا صاحب ہو، پوری قرات اچھی ہے الحمدللہ، تجوید اچھی ہے، سب اچھی ہے، سمجھے آپ، مگر نیچے نہیں اتر رہا انہیں، دل و دماغ میں نہیں اتر رہا انہیں، نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی۔ جب دل و دماغ میں کوئی بات نہیں اتری تو آپ کے کوئی فائدے کچھ نہیں ہے، انہیں کیا سمجھ میں آئیں گا آپ کو؟ بولو آپ۔ یہ قرآن سوال کر رہا بھائی آپ سے، یہ کوئی میں باتیں ایسی نہیں کر رہا ہوں ادھر ادھر کی، آپ کو قرآن کوٹ کر رہا ہوں، آپ کو الحمدللہ آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہوں، جو اللہ کی کتاب ہے، جو آپ کو جو فیصلے یہاں پہ قرآن میں کیے گئے، جو وہاں فیصلے ہونے والے ہیں نا، اس کتاب میں فیصلے ہو چکے ہیں۔ جو وہاں ہونے والے ہیں فیصلے، وہ سارے فیصلے یہاں کر دیے گئے ہیں، اس میں دیکھ لو اب تمہارا وہاں کیا فیصلہ ہوگا، یہی ہے وہ فیصلے۔ تم تو قیامت پہ تو یقین رکھ رہے نا، پھر وہ ہوگا کیا، یہاں دیکھو کیا ہوگا، پھر اب فیصلے یہی ہیں۔ غور کرو، سوچو، فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غور و فکر سے۔ اور ایک بات آئی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، ٹھیک ہے، اللہ کس کس اینگل سے بتا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے محبوب بندے، رحمان کے بندے، اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یقروا علیہا صما وعمیانا۔ ارے ان کی بات تو چھوڑو بھائی، اللہ بول رہے ہیں میرے رحمان کے بندے، میرے پسندیدہ بندے وہ ہے جب ان لوگوں کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہے نا، کیا فرمایا؟ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گر جاتے، بلکہ میں کیا بول رہا ہوں پورا غور کرتے ہیں اس میں۔ اللہ کی بات بھائی، میری بات بھی جب یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں گر جاتے، بھائی اللہ کی بات ہے، نہیں غور کرتے میں کیا بول رہا ہوں، سوچتے میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ ہے بات سورہ فرقان آخری رکوع میں، لم یخروا علیہا۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے جتنے بھی مثالیں ہو سکتی تھی نا، ہر مثال سے ہم نے ان کو سمجھایا ہے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں
اور ان کے قرآن کی باتیں ان کی زندگی میں آ جائیں ہر مثال سے. 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یہاں تو اور خطرناک بات بول دیا ہم نے. انسان کو سمجھانے کے جتنے طریقے سے ہو سکتے تھے گھما گھما کے ہم نے سمجھایا ہے, گھما گھما کے پھرا پھرا کے سمجھایا ہے تاکہ کسی طریقے سے بات کو سمجھ جائیں, تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں. لیکن نصیحت تو نہیں حاصل کرے بلکہ ہوا کیا الا نفورا, بلکہ قرآن سے ان کو چڑ پیدا ہو گئی. اور ارے کیا جب دیکھے قرآن یارو, الا نفورا, ارے جب دیکھے قرآن, ارے تم سمجھ سکتے قرآن کیا قرآن قرآن بول رہے ہیں ہم جب دیکھے. اللہ بول رہا ہے بات, نصیحت حاصل کرنے کے وجہ کیا ہوا ان کو وما یزیدہم الا نفورا, بلکہ ان کے دلوں کے اندر قرآن سے چھڑ پیدا ہو گئی, ایک نفرت پیدا ہو گئی, بیزار ہو گئے قرآن سے, الرجی ہو گئی قرآن سے. بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے قرآن جب اتر رہا تھا اور قیامت تک رہیں گے, ان کا ذکر بھی اللہ سورہ حامیم سجدہ میں کر دیا. وہ کیا تھا, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جو لوگ قرآن نہیں ماننا چاہ رہے تھے انہوں خاموش نہیں بیٹھے. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے باضابطہ تحریک چلائے, ایک مشن چلائے کیا قرآن کے خلاف. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, قرآن مت سنو, قصے کہانیاں سنو, کرامتیں سنو, قرآن مت سنو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا, اور جہاں بھی قرآن کی باتیں ہو رہی شور شرابہ کرو, تم غل مچاؤ, شور شرابہ کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ قرآن کی بات دب جائے, تمہاری بات اوپر آ جائے. یہ بھی کرے لوگ, آج بھی کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے قیامت تک یہ چیز چلتے رہیں گے. قرآن سے دشمنی کی اصل چیز یہی کتاب ہے نا. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن تھا بولو میرے کو, بلکہ امین اور صادق ہمارا چہیتا, ہمارا محبوب, امانت دار, صداقت, امانتیں رکھے, فیصلے وہاں لا کے کرتے تھے. چلو محمد کے پاس صلی اللہ, فیصلے وہاں کرائیں گے. کوئی دشمن نہیں تھا. قرآن پیش کرے تو دشمن ہو گئے. قرآن جیسے پیش کرے آپ قوم کے سامنے سب دشمن ہو گئے. حالانکہ اتنی دشمنی مکے سے نکالی آپ, یہ کتاب کی اسی سے دشمنی ہے. آپ بھی آج بات کرو قرآن کی, آپ سے دشمنی ہوگی, خود اپنے لوگ کریں گے, دوسرے نے اپنے کریں گے. اور وہاں بھی رسول اللہ سے کون غیر آ کے دشمن, وہ اپنے کرے. سب ان کے چچا تھے, تایا تھے, وہ سب ان کا ہی خاندان قبیلہ تھا, غیر تو نہیں تھے کوئی بھی. انہوں ہی دشمنی کرے, انہوں ہی مکے سے نکال دیے. وجہ کیا بنی, یہ قرآن بنی. جب تک قرآن نہیں پیش کرے تھے تو ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں محمد, امین اور صادق ہیں. جب قرآن پیش کرے, آج بھی جہاں بھی قرآن کی خالص تعلیم ہوں گی, کتاب اور سنت کی, وہاں پہ مخالفت ہوں گی. کیونکہ قرآن کیا کرتا ہے معلوم, اللہ قرآن میں ایک بات فرماتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل میں بات آتی ہے, وہاں اللہ قرآن کا ایک معجزہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, بل نظرف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا زاهق. یہ قرآن وہ کتاب اللہ فرماتے ہیں اس میں حق ہے, ہم باطل کے سر کے اوپر قرآن کی ایسی وار کرتے ہیں کہ اس کا بھیجا پاش پاش ہو کے اپنے مقام سے بھاگ جاتا ہے, لاو جواب ہو جاتا ہے. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن. اب کیا ہوئیں گا, آپ لوگ آیا کریں گے قرآن, کیا کریں گے آپ, جتنے بھی باپ دادا کے باتیں کریں گے, قرآن سب کو بولتا ہے سب گمراہ ہے, سب گمراہ, پاگل ہیں سب برکہ رستے سے ہٹے ہوئے. باپ دادا کی جن آتے ہیں قرآن یہ بولتا کہ نہیں سب گمراہ ہے. اللہ کی بات ہوگی, قل ان الہدی فرمایا, بے شک اللہ کی ہدایت. اب جھگڑے یہی ہوں گے, انہوں باپ دادا کی پیش کریں, اب قرآن کی پیش کریں گے. اب انہوں بولیں گے ہمارے بڑا مول صاحب ہے, ہمارے بڑے مولوی ہے, آپ بولیں گے نہیں رسول اللہ کا ارشاد ہے, آپ بولیں اللہ کے نبی کی سنت ہے, قرآن ہے یہ. اب یہیں جھگڑا ہوگا. اب حق اور باطل کا جب معاملہ ہوتا ہے نا,
تو آخر باطل کدھر جاتا ہے کہ لوگ پہلے نفس پہ آ جاتے ہیں. ارے بھائی میری بات غلط ہو رہی, میرا نفس ہے نا, میری انسٹ ہو رہی, میری توہین ہو رہی, یہ بولتا ہوں. اندھا ہو جاتا ہے حق کے معاملے میں, اب اس کو نفس آ جاتا. اسی لیے اللہ کیا کرے معلوم, موسیٰ علیہ السلام کو بڑا حاکم تھا زمانے کا, پیغمبران کے بھیجے, جاؤ فرعون کے پاس حق لے کے. اب ظاہر ہے کہ عام آدمی کوئی نفس ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فوجی لشکر رکھنے والا تھا جو اللہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ فوج جو تھی نا وہ فرعون کے پاس تھی. اللہ قرآن میں بتائیں, میخوں والی فوج, مزائل والی فوج بول سکتے ہیں, سمجھے, ایسی فوج کا تھا. اب اس کے پاس لوگ جا رہے ہیں, اللہ بولے جاؤ موسیٰ تم حق لے کے جاؤ. مگر موسیٰ ذرا فرعون کے پاس گئے تو ذرا نرم انداز میں بات کرنا. تو نہیں, ایک تو اللہ کائنات کا خالق, اس کا پیغام لے کے جا رہا ہوں, اور اس کی کیا حیثیت فرعون کی, نعوذ باللہ. کہیں اللہ بھی ڈر تو نہیں رہے کہیں اس سے. بھائی انسان کے دماغ میں آئیں گے نا بھائی, اللہ بول رہا نرم بات کرنا ذرا جا کے, ہاں نہیں, اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس ہے موسیٰ, تم دونوں بھائی مل کے, اور بڑا باغی ہو چکا ہے. فقولا قولا لینا لعلهم يتذكر او يخشى, جا کے ذرا نرم انداز میں بات کرنا, اس کے نفس کو نہیں چھیڑنا. ہو سکتا ہے کہ آپ نصیحت حاصل کر لے, اللہ سے ڈر جائے. تم نفس پہ ہاتھ رکھیں گے تو گھس بول کے آتا انہیں. لہٰذا اللہ بھی, کیونکہ اللہ نفس کو بنایا, اللہ کو معلوم ہے نا ذرا انہیں بہت ٹیڑھا ہے بھائی ہے نفس, اللہ اس کو رعایت دیا نفس کی بھی. اسی لیے کبھی بھی ہم بھی کبھی بھی بات سمجھا نا, ذرا اخلاق میں آنا, نرم انداز میں گفتگو کرنا. سمجھ میں آ رہا, ہمارے پاس ذرا بیٹے کو حق معلوم ہوگا تو باپ کو دوزخی بول دے رہا ہے نا, نکلو تم تو جہنمی ہے, سمجھے, آپ گھر سے نکلو. سنیں ایسا نہیں ہے, ایسا اللہ بنایا ہے. تو اسی لیے فرمایا حق کے معاملے میں قرآن کیا ہے, اللہ کی طرف سے ایک مار ہے اہل باطل کے اوپر. اور باپ دادا کے دین کو کبھی بھی قرآن خاطر میں نہیں لاتا, گمراہی ہے. یہ بات ہوگی صرف کتاب اور سنت کی. تو یہ بات ہے. چلیے ایک حدیث کو ہم لیتے ہوئے بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک حدیث آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر, اور قرآن مجید کی تذکیر ہو رہی ہے, مذاکرہ جسے کہتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. ایک دو تین حدیث بھی رکھ لیں گے نا انشاءاللہ. تو گفتگو کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا, کیا تم اس بات کی گواہی نہیں کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بھلا یا رسول اللہ, کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آتا ہے؟ بھلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, پورے صدق کے دل کے ساتھ دیتے ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں, قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو سنو, میں اب تمہیں ایک بشارت دے رہا ہوں, سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں. الفاظ بھی عربی کے وہاں سے, ابشرو, خوشی مناؤ تم. میں ایک بہت بڑی بات بول رہا ہوں تم لوگوں کو, صحابہ. وہ خوشخبری کیا ہے؟ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ, جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کا ایک سرا اللہ کی ہاتھ میں ہے تو دوسرا تمہارے پاس. یہ قرآن ہم پکڑے گا نا تو کیا مطلب ہوا بھی ہے, ایک ہمارے پاس ہے تو دوسرا اللہ کے ہاتھ میں. رسی والا اب اس کو, یہ رسی ہے, رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں نا, ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. تمسکو بہا, مضبوط پکڑ لو اس سہارے کو, مضبوط پکڑ لو اس سہارے کو. فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا, اس قرآن کو مضبوط پکڑنے کے بعد کوئی قوم بھی تم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی, کوئی تم کو ہلاک نہیں کر سکتا, کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا, اس قرآن کو پکڑ لینے کے بعد تم کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے, گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ بشارت دے دی. یہ اللہ کی رسی ہے. القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض, اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کی رسے جو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی گئی ہے, پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ. اس قرآن کو تم کبھی نہیں بھٹک سکتے قرآن کو پکڑنے کے بعد. قرآن کے اوپر ایمان کی بات کہی گئی حدیث میں,
اب دیکھیے اس کے تجزیہ کیا ہے، اس کے انالیس کیجیے. ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قرآن کے اوپر ایمان ہے. ہر مومن کہے گا قرآن پہ ایمان ہے، کون نہیں کہے گا. لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرآن کے متعلق جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، ان کے متعلق یہ بات ہے. فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس آدمی کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. کس کو بول رہی ہے؟ جس کا ایمان تو نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے، جو ایمان رکھ کے بول رہا. اس کو بول رہا میں ایمان رکھ رہا ہوں تو اللہ بول ایسے آدمی کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. قرآن نے جن چیزوں کو روکا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ برابر اس کو اپنے لیے حلال کر لے رہے. من استحل محارمہ، قرآن کے حرام کردہ کاموں کا اپنے لیے جائز کر لے، استعمال میں لا لے رہے. تو ایسا آدمی کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. اب میں اور آپ جائزہ لینا ہے اس کا، کیا کر رہے ہیں اپن. ماں بابا مسلمان، دادا سب مسلمان الحمدللہ، لیکن عمل کیا ہے؟ قرآن سے کیا تعلق ہے؟ قرآن سے کیا نسبت ہے؟ اس کا جائزہ لینا ہے. اللہ کے نبی کی بات فیصلہ کن ہوتی ہے. یاد رکھیے آپ، ہم کچھ بھی سمجھ لیں اپنی جگہ، وہ نہیں چلتی اللہ کے پاس. سمجھے؟ بات وہ ہوتی ہے جو قرآن کی ہے، جو نبی کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے فائنل کر دیا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، دیکھیے اب آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس طرح لوہے کو پانی لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے. اسی طرح تمہارے دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جائے گا. کیسا پھر؟ لوہے کو زنگ آ گیا تو معلوم ہے تھنر لیجیے، گیس کا تیل، پیٹرول، کچھ بھی اوکے نہیں، کیمیکل سے زنگ دور کر سکتے. لیکن یہ دل کے اوپر زنگ آ گیا تو کیا کرنا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے کے اوپر زنگ آیا تو ان کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، لیکن وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے دلوں کے اوپر اگر زنگ آ گیا اسے کیسے دھویا جائے؟ اس کا کیمیکل کیا ہے؟ دو باتیں بھی لے لیں، دو نسخے اس کو دور کرنے کے، دل کو دھونے کے. قال تلاوت القرآن و ذکر الموت. کثرت تلاوت القرآن و ذکر، قرآن کو کثرت سے پڑھتے رہو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، تو یہ تمہارے دل کا زنگ صاف ہو جائے گا. قرآن پڑھو اور موت کو یاد کرو. کیا مطلب ہوا؟ دو ایک ہی بات ہے. وہ قرآن پڑھتے رہے تو قرآن موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلاتے رہتی بار بار آپ کو. یہ علاج ہے آپ کا، یہ وظیفہ ہے آپ کا، کثرت سے یاد کرو. یہ ہے اس میں جو بات بتائی قرآن کی. اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مومن کا جو دل ہے نا، اس میں قرآن ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. مومن کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام ہونا چاہیے. یہاں پہ گانے ہیں، اسٹوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب ہے، قرآن ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے مثال کیا دیا آپ نے؟ کہ بیت القریب، وہ ایک ویران اور اجڑا ہوا گھر ہے. ان الذی لیس فی جوفی قرآن کالبیت الخریب، جس کے دل میں ذرا سا بھی دل کے اندر قرآن کا حصہ نہیں ہے کم سے کم، تو اس کا دل جو ہے ایک اجڑا ہوا ویران گھرانہ ہے. یہ قرآن ہے. ابھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. کچھ باتیں اس میں اب شاید آپ بند کر سکتے ہیں کیمرہ، صرف کیمرہ بند کرو آپ. کچھ باتیں اور ہے